باب الثانی فی وجوہ فی معانی نظم القرآن بالنسبة الى اہل هذا العصر. دوسرا باب وہ اسباب جو خفا پوشیدگی کے اسباب ہے، دشواریوں کے اسباب، فی معانی نظم القرآن، قرآن پاک کے نظم کی معانی میں جو پوشیدگی اور دشواری پیش آتی ہے، بالنسبت الی اہل هذا العصر، اس زمانے کے لوگوں کی بنسبت آج کے زمانے کو قرآن پاک کے سمجھنے میں کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. وازالت ذلک الخفا باوضح بیان، اور اس خفا کو، پوشیدگی کو دور کرنا اور دشواری کو واضح بیان کے ساتھ. تیسرا باب فی بیان لطائف نظم القرآن، قرآن پاک کے نظم کے لطائف اور عمدگیوں میں اور اسلوب بدیع میں بیان ہے. وشرح اسلوبہ البدیع، اور اس کے نایاب اور نادر اسلوب کی وضاحت ہے. بقدر الطاقت والامکان، وہ بھی انسانی طاقت کے بقدر، ورنہ اس کے اسلوب کی جو حقیقی تشریح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے، تو انسان جہاں تک سمجھا ہے وہ پیش کر سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ حقیقی اسلوب اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ وہ کیا اسلوب ہے، کس معیار کا اسلوب ہے، اس میں کیا کیا کمالات بھر دیے ہیں اللہ جل جلالہ نے. الباب الرابع فی بیان مناہج التفسیر، تفسیر کے مناہج مختلف قسمیں، وتوضیح الاختلاف الواقع فی تفاسیر الصحابہ والتابعین، صحابہ تابعین کی تفاسیر میں جو اختلاف واقع ہوئے اس کی وضاحت. الباب الخامس فی ذکر جملۃ صالحہ، فی ذکر جملۃ صالحۃ، ایک قابل قدر جملہ، من شرح غریب القرآن، قرآن پاک کے نادر الفاظ کی تشریح میں سے، واسباب النزول التي یجب حفظها علی المفسر، ان اسباب النزول کا بیان جن کا یاد کرنا مفسر کے لیے لازم ہے. ویمتنع ویحرم الخوض فی کتاب اللہ بدونها، اس کے بغیر کتاب اللہ میں گھسنا اس کے لیے ممتنع اور حرام ہے. اتنا شان نزول وہاں بیان ہوا ہے جس کے بغیر طالب علم اندر قرآن پاک میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تفسیر کے لیے. اور دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس بات پر آپ ایک نظر پھر رکھیں کہ سب سے پہلی چیز قرآن پاک کے، یعنی اس کتاب کے خلاصے میں پہلا مسئلہ اور پہلا باب علوم خمسہ کا بیان ہے. اور علوم خمسہ کا تعارف ہم نے عرض کیا: علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. پھر ان میں احکام، اس کے بعد علم الجدل ہے، باطل فرقوں کے خلاف قرآن پاک کا اقدام اور دفاع، ان کے عقائد کا رد بھی کیا ہے اور اپنے عقائد کا دفاع بھی کیا ہے، ان کی کمزوریاں سامنے لائی ہیں اور اپنا کمال پیش کیا ہے اسلام نے اور قرآن پاک میں. وہ چار فرقے ہیں: مشرکین، یہودی، عیسائی اور منافقین. دوسرے باب میں فہم قرآن پاک میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل. تیسرے باب میں قرآن پاک کے اسلوب بدیع، نایاب اور نادر اسلوب پر بحث. چوتھے باب میں فن تفسیر کا بیان، صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر میں فرق کا بیان، اور مفسرین کرام کے 7 گروہ: محدثین، نمبر 2 متکلمین، نمبر 3 اصولیین، نمبر 4 نحویین، نمبر 5 ادیبوں کا گروہ، نمبر 6 قراء کرام کا گروہ، اور نمبر 7 صوفیاء کرام. اسی باب کے اندر آیات قرآنیہ سے استنباط، توجیہ اور تعویل کا تفصیلی بیان ہوگا. اس کے علاوہ جو 5واں باب ہے، ایک مستقل رسالہ ہے، ہماری اس کتاب کے ساتھ وہ شامل نہیں ہے، وہ ہے نوادرات قرآن مجید کی بقدر ضرورت تفصیلی بحث، اور ساتھ ساتھ اسباب نزول کا بقدر ضرورت بیان. اب یہ جو رسالہ ہے، جو عبارت آپ نے سن لی، اس کے ساتھ ایک اور ضروری بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے کتنے مقاصد شاہ صاحب نے پیش کیے اسی کتاب میں. قرآن پاک کیوں نازل ہوا، کیا بنیادی اہداف اور مقاصد تھے، ان مقاصد کا ذکر کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن پاک کے نزول کے 3 مقاصد حضرت شاہ صاحب نے اپنی اسی کتاب میں ذکر کیے ہیں. نمبر 1 تہذیب نفوس البشر،
نمبر 2 دمغ العقائد الباطلہ. نمبر 3 نفی الاعمال الفاسدہ. انسانی نفوس کا تزکیہ کہ انسانوں کے دل پاک ہو جائے. دمغ العقائد الباطلہ باطل عقائد کی تردید، باطل عقائد کی تردید، شرک کی تردید، بدعت کی تردید، الحاد و زندقہ کی تردید، تجدد پسندی، مادیت پرستی، فتنے شبہات اور شہوات، جدید مغربی فلسفہ، ان سب کی تردید. نفی الاعمال الفاسدہ رسومات اور معصیات کا خاتمہ، رسومات معصیات کا خاتمہ، بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا خاتمہ مقصود ہے، قرآن پاک کے پیش نظر ہے. تو قرآن پاک کے نزول کے 3 مقاصد شاہ صاحب اپنی اس کتاب میں پیش فرماتے ہیں، جس کتاب کا خلاصہ آپ حضرات نے سن لیا. اب وہ مقاصد کس صفحے پر بیان ہیں اسے نکال لیتے ہیں. یہ جو رسالہ آپ نے صفحہ نمبر 12 کھولا ہے اس کے اگلے صفحے پر یہ میرے پاس صفحہ نمبر اس کا ہے 14، اسی جو آپ کی کتاب ہے اس کا صفحہ 14. اس میں آپ دیکھ لیں والحق کو دوسری سطر ہے لا يحتاج كل آیت لا سبب النزول، لا يحتاج كل آیت، ہر آیت محتاج نہیں ہے سبب نزول کے. اس کی ذیل میں دوسری سطر دیکھ لیں والحق سے. آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ والحق دراصل حق بات یہ ہے کہ ان القصد الاصلیہ کے مقصود اصلی من نزول القرآن، قرآن پاک کے نزول سے ہوا تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفوس کا تزکیہ ہے، ودمغ العقائد الباطلہ اور باطل عقائد کی تردید ہے، ونفی الاعمال الفاسدہ اور فاسد اعمال کی نفی ہے. فاسد اعمال جو آواز کی شکایت ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس تو آواز صاف ہونی چاہیے. وہاں مسئلہ ہے یہاں مسئلہ ہے؟ یہ 3 مقاصد ہیں قرآن پاک کے نزول کے. والحق ان القصد الاصلیہ، مقصود اصلی من نزول القرآن، قرآن پاک کے نزول سے ہوا تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفوس کا تزکیہ ہے، ودمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کی تردید ہے، ونفی الاعمال الفاسدہ اور فاسد اعمال کا خاتمہ ہے. فاسد اعمال، معاصی، معصیات، نافرمانیاں. تو یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں. اب جہاں ظلم ہوگا آیات الاحکام سے وہاں کام دیا جائے گا، جہاں لوگ بیدار نہیں ہوں گے تو وہاں اللہ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ نے جو واقعات پیش کر دیے ان کو یا موت اور بعد الموت کے حالات پیش کریں گے. اور اسی طرح جو باطل عقائد کے حاملین ہیں ان کے سامنے آیات الجدل پیش کریں گے. آیات الجدل غلط عقائد کی تردید. قرآن پاک کے نزول کے 3 مقاصد شاہ صاحب نے ذکر کیے ہیں. ایک بار پھر اردو میں سماعت، اردو کے حوالے سے یعنی اس میں خلاصہ دیکھ لیں اس عبارت کو دیکھتے ہوئے. جو عبارت صفحہ نمبر 14 کی آپ کے سامنے ہے. پہلی چیز ہے تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفوس کا تزکیہ کہ دل صاف اور پاک ہو جائیں. نمبر 2 دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کی تردید جن میں شرک،
بدعت، الحاد، زندقہ، تجدد پسندی، مادیت پرستی، فتنے شبہات، فتنے شہوات اور جدید مغربی فلسفہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ نفی الاعمال الفاسدہ، رسومات اور معصیات کا خاتمہ، بڑے بڑے گناہ ان کا خاتمہ۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں بہت سارے گناہوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ ان کا خاتمہ جہان سے ہو جائے۔ منافقین کے حالات بیان کیے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، اسی طرح آل عمران میں اور سورہ منافقون میں اور جگہ جگہ اور مقامات پر بھی، تاکہ منافقین کے اوصاف سے ہم بچے۔ سورہ نور میں بھی ہیں، مختلف صورتوں میں۔ اسی طرح مختلف واقعات انبیاء کے بیان کیے تو ان کی قوموں کے حالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کی گناہ ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ ہے قرآن پاک کے نزول کے مرکزی مقاصد۔ خلاصہ سمجھنے کے بعد اور قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کتاب سے طے کرنے کے بعد، اب کتاب کا جو خطبہ ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، بالکل آغاز، تاکہ ابتدا ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اعلیٰ اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف، بالکل کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مقدمۃ الکتاب، پھر بھی آواز کا مسئلہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، یہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ مقدمۃ الکتاب، اعلیٰ اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں علی هذا العبد الضعیف، اس کمزور بندے پر، لا تعد گنے نہیں جا سکتی وہ نعمتیں، ولا تحصى اور ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اجلھا اور سب سے بڑی نعمت، التوفیق لفہم القرآن الکریم، و توفیق ہے قرآن پاک کے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن جو نعمت اس نے یہ کی ہے کہ مجھے قرآن پاک کے فہم سے نوازا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَنُ صاحب النبوۃ والرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم، احسانات صاحب نبوت اور صاحب رسالت کے، صاحب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب رسالت حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام، ان کے احسانات علی احقر الامت، پوری امت کے اس حقیر ترین بندے پر، اپنے آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کثیرۃ، بہت زیادہ ہے، لیکن حضور کے احسانات میں سے وہ اعظمها، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان ان کا، تبلیغہ الفرقان الکریم، قرآن پاک کی تبلیغ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تبلیغ فرمائی۔ تو اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان قرآن پاک کے فہم کی توفیق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ قرآن پاک کی تبلیغ ہے۔ تو عبارت کا مفہوم بدل دیتے ہیں، اعلیٰ اللہ میں نعمتیں ہوں گی، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں بے حد و انتہا، بے انتہا ہیں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کے فہم کی توفیق ہے، اور نبی علیہ السلام کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا احسان قرآن پاک کی تبلیغ ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی تبلیغ فرمائی۔ پھر تبلیغ کی ترتیب کیسے رہی؟ لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول، نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی قرآن پاک کی پہلی نسل کو، وہم ابلغوہ للجیل الثانی، اور انہوں نے قرآن پاک کی تبلیغ کی دوسری نسل کو، جیل نسل، وحلم مجرہ، اور اب تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، نسل در نسل، ایک نسل نے دوسری کو تبلیغ کی، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حتی بلغ هذا العبد الضعیف ایضا حظ من روایته و درایته، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اس کمزور بندے کو بھی
اس قرآن پاک کی روایت اور درایت، فہم قرآن روایتی طریقہ، روایت یعنی نقل سے، اور درایت جو عقلی طریقہ ہے اس کی تفسیر کا، اس کا ایک حصہ ملا۔ اللہم صلی علی هذا النبی الکریم، یا اللہ رحمت نازل فرما دے اس معزز پیغمبر پر، سیدنا و مولانا شفیعنا، ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں، سفارشی ہیں، افضل صلوات، اپنی عمدہ رحمتیں، وائمن برکاتک، اور اپنی برکتوں میں سے انتہائی برکت، جو انتہائی زیادہ برکت ہے اس کی، تو وہ برکتیں نازل فرما دیں۔ وعلی آلہ و اصحابہ، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر، و علماء امتہ، اور امت کے علماء پر، اجمعین سب پر، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے طفیل، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑی مہربانیاں کرنے والے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کا جو مقدمہ اور آغاز ہے وہ آ گیا۔ اما بعد، بس بہرحال اس کے بعد، فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم، فقیر کہہ رہا ہے، جو ولی اللہ اس کا نام ہے، عبد الرحیم صاحب کے بیٹے ہیں۔ عاملہم اللہ تعالی بلطف العظیم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ معاملہ فرما دے اپنی عظیم مہربانی کا۔ عاملہم اللہ، اگر کتاب میں عاملہا لکھا ہے تو غلط ہے، عاملہما، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دے، باپ بیٹے کے ساتھ۔ انسان تربیت یافتہ ہو تو والدین کا احسان نہیں بھول سکتا، اور اساتذہ کا یعنی مربیین کا، تربیت کرنے والے لوگوں کا احسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ والدین کے حقوق میں سب سے بڑا حق ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، احسان اور اطاعت۔ احسان تو مطلقاً ہے، ہر حال میں احسان کرنا ہے، اور اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے، باقی ہر حال میں ضروری ہے۔ جہاں وہ خدا کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اسی جگہ فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، حسنا مطلق فرمایا ہے۔ وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، شرک پر آمادہ کریں پھر آپ ان کی نہ مانیں۔ تو اطاعت جو ہے وہ محدود دائرے میں ہے، محدود کا معنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی وہاں نہ ہو رہی ہے۔ اور احسان مطلق ہے، تو جہاں نوجوان نسل اپنی مرضی سے شادیاں کرتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرے، والدین کو بتائے بغیر، خفیہ طور پر، لڑکا کرے، دونوں کا نکاح ہو جائے گا، لیکن دونوں گناہگار رہیں گے۔ نکاح کی گنجائش تو ہے، لیکن والدین کی اطاعت فرض عین ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے بغیر اطاعت وہ فرض عین ہے، تو اس فرض عین کے ترک کا ان کو مستقل گناہ ہوگا، اور ہمیشہ گناہگار ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی زد میں ہوں گے، والدین کے نافرمان سمجھے جائیں گے، اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نظر میں بڑا جرم ہے، بڑا جرم، شرک کے بعد بڑا جرم والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کا نافرمان یہ کہے میں خدا کو راضی کر رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ اسی لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے والدین کے احسانات اور ان کے حقوق کی تعلیم بڑے عمدہ انداز سے فرمائی ہے، کہ آپ کی امت کہیں نبی علیہ السلام کو بدنام نہ کر دے کہ ان کی پیروی کی وجہ سے والدین کے حقوق نہیں ادا کر سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیروی میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کو شامل کر دیا ہے۔ میری پیروی ہی تب پوری ہوگی جب آپ والدین کے مطیع ہوں گے۔ البتہ دائرہ طے کیا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آئے گی وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وہ پھر والدین کی غلطی ہے کہ اتنی ذہنی آزادی سلب کر رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہاں والدین کی اطاعت بہرحال کرنا ہوگی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد کو اپنے ساتھ دعا میں شریک کیا ہے۔ عاملہم اللہ، اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ معاملہ فرما دے اپنے عظیم لطف کا۔
دعائیہ جملہ جملہ معترضہ ہے، اس کے بعد مقولہ ہے فیقول الفقیر، فقیر کہہ رہا ہے اور وہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فہم کتابہ المجید، جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا مجھ پر دروازہ اپنی مبارک، اپنی بزرگ کتاب کا، اپنی بزرگ کتاب کے فہم کا، اس کے سمجھنے کا، اللہ نے اپنی عظیم کتاب کی سمجھ کا دروازہ جب مجھ پر کھول دیا اور مجھے اللہ کی کتاب سمجھ آ گئی، اس وقت میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، خطرہ کھٹک گیا ببالی میرے دل میں یہ مسئلہ کہ ان اجمع و اقید بعض النکات النافعۃ التي تنفع الاصحاب، کہ میں جمع کروں، مقید کر دوں بعض نقطوں کو، وہ نقطے جو مفید ہوں، التي تنفع الاصحاب، جو دوستوں کو فائدہ دے، کہاں جمع کروں اور کہاں مقید کروں؟ فی رسالۃ مختصرہ، ایک مختصر رسالے، کہ رسالہ لمبا نہ ہو، مختصر ہو اور مفید مضامین پر مشتمل ہو اور دوستوں کو فائدہ دے۔ اب اس کتاب کے اندر وہ جو نکات ہے اور اس کتاب کے جو کمالات، اس پر ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کے خصوصی حالات زندگی پر جو مشتمل حضرت شاہ ولی اللہ پر مشتمل ایک رسالہ ہے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ کا، اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ نمبر۔ اس میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا ایک مضمون ہے، اس میں وہ اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں الفوز الکبیر کی، یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 78 ہے اس کتاب کا، 77-78، کہ ہم نے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، امام رازی مشہور بزرگ ہے، 606 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی پوری تفسیر پڑھ لی۔ جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے کشاف، وہ ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں۔ معالم التنزیل امام بغوی کی تفسیر ہے، وہ بھی ہم نے پوری پڑھ لی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیر ہے، یہ تفسیر بھی ہم نے پوری پڑھ لی۔ یہ 3 تفسیریں ہم نے، 3 نہیں بلکہ 4 ہو گئی، امام راضی ہے، کشاف 2 جو جار اللہ زمخشری کی ہے، معالم التنزیل امام بغوی کی 3، اور تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی 4۔ فرماتے ہیں یہ 4 تفسیریں ہم نے خوب پڑھ لی۔ ان کے مصنفین کی تاریخ وفات میں یہاں لکھ کے بھیجتا ہوں کہ یہ مصنفین کب وفات پا گئے تھے ان تفسیروں کے مفسرین۔ تفسیر کبیر امام راضی کی ہے، 606 میں وہ وفات پا گئے تھے۔ پانچ سو اٹھتیس ہجری میں اجار اللہ زمخشری صاحب کی وفات ہوئی ہے، تفسیر کشاف کے مصنف۔ اور معالم التنزیل امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل، اس کا نام ہے تفسیر بغوی کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، 510 ہجری ان کی وفات۔
774 ہجری امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے. ان کی تفسیر ابن کثیر کے نام سے موجود ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں ہم نے یہ چاروں کتابیں اپنی استطاعت کے مطابق خوب پڑھ لی، لیکن سوائے تحیر کے کچھ نصیب نہیں ہوا، حیران ہی ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تفسیر کے بارے میں ہم پریشان ہو گئے کہ ہم قرآن پاک سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں ہم نے مصنف بن کر کچھ کتابیں بھی لکھتی تھی اور وہ بھی اصول فقہ پر، لیکن اس زمانے میں ہاں ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ، مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، ان سے ہم نے کچھ کتابیں مانگی کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے مجھے کوئی کتاب دے دی. تو انہوں نے مجھے جو کتاب دی میں اس کا نام اور سن مصنف اور سن وفات تینوں باتیں لکھ سکتے. مصنف ہیں جلال الدین سیوطی. 911 ہجری ان کی وفات ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا شیخ الہند نے یہ کتاب دی. فرماتے ہیں پوری کتاب بار بار پڑھی ہم نے، ایک بار نہیں بار بار. تو ان میں چند ورق مجھے دلچسپی کی گئے، سمجھ آ گئے، باقی کوئی اصولی چیز اس میں نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ شاہ ولی اللہ کا ایک مختصر رسالہ الفوز الکبیر ہے، وہ دیکھ لینا. مجھے دیا نہیں لیکن دیکھ لینا. فرماتے ہیں جب میں سندھ پہنچا دیوبند سے واپس تو سندھ میں الفوز الکبیر کا نسخہ ملا. اب اتنی تفسیروں کے مطالعے کے بعد کہتے میں خوب پریشان ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے الفوز الکبیر کو پڑھا اور اس کی فصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد جو مجھے کیفیت حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ میں سمجھا کہ تفسیر کا علم آسان ہے اور مجھے پھر باہر کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تفسیر اس کتاب کے بارے میں ہے. یہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں جو الفرقان کا رسالہ ہے نا، اس کا صفحہ 247 ہے، 78 نہیں ہے، 247 248 صفحہ ہے، 247 248. اس میں یہ حضرت سندھی کی پوری تقریر موجود ہے. یہ میں نام کتاب کا لکھ کے بھیجتا ہوں آپ. یہ اس کا حوالہ ہے کہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم الفوز الکبیر نہ دیکھتے تو ہم مطمئن نہ ہو سکتے اور قرآن پاک کے بارے میں پریشان ہی رہتے. اس نوعیت کی اہم کتاب ہے یہ. اب یہ عبارت جو آپ کو پڑھا رہے تھے وہ سمجھ لائے. والمرجو، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں دوستوں کے لیے نافع مضامین جمع کرنے کا خیال دل میں بسا چکا تھا تو کتاب اور رسالہ مختصرہ تصنیف والمرجو من لطف اللہ الذی لا انتہاء لہ، کتاب کا صفحہ نمبر 11 آپ نکالیں، اسی پر یہ عبارت موجود ہے. اللہ کی مہربانی سے امید کی جاتی ہے جس مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعا واسعا في فهم معانی کتاب اللہ. امید ہے اللہ کی مہربانی سے جس مہربانی کی انتہا نہیں ہے کہ وہ طالب علموں کے لیے کھول دے گا ان قواعد کو سمجھنے کے ساتھ، صرف ان قواعد کو سمجھنے کے نتیجے میں ایک وسیع سڑک کھول دے گا. شارع واسع فی فہم کتاب اللہ، فی فہم معانی کتاب اللہ، قرآن پاک کے معانی کے سمجھنے میں ان کو مدد ہوگی اور اس کے لیے کھلا راستہ کھل جائے گا، بڑا وسیع راستہ ان کو مل جائے گا. بحیث وہ راستہ ایسا ہوگا لو صرفوا عمرهم فی مطالعات التفاسیر والقراءۃ علی المفسرین
على أنهم أقل قليل في هذا الزمان لم تتحصل لهم هذه القواعد بهذا الضبط. کہتے ہیں جو میں نے قواعد لکھے ہیں وہ اس طور پر ہے کہ یہ لوگ مفسرین کرام، یہ طلبہ ساری عمر لگاتے، تفاسیر پڑھتے اور مفسرین سے قرآن پاک کو پڑھتے، اگرچہ اعلیٰ باوجود یہ کہ انہم اقل قلیل، کہ ایسے مفسرین بھی اس زمانے میں بہت کم ہیں، تب بھی یہ قواعد اس ضبط اور ربط کے ساتھ ان کو نہ ملتے. اس طرح منضبط قواعد اور اس طرح جڑے ہوئے قواعد، یہ باتیں ان کو نہ ملتی جو میں نے الفوز الکبیر میں لکھی ہے باتیں اور جو قواعد میں نے درج کیے ہیں. وسمیتها بالفوز الکبیر فی اصول تفسیر، میں نے اس کا نام رکھا فوز الکبیر اصول تفسیر کے اندر. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو حسبی ونعم الوکیل. آخر میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا، اسی پر میرا اعتماد ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں اس سے متعلق جو کچھ سنا. ریکارڈنگ روکتے، جو سوالات ہیں وہ کیجیے. مقدمہ تو شاہ صاحب نے خطبے میں یہ فرمایا، اللہ کے احسانات بے انتہا ہے بندے پر، بندے عاجز پر. سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کا فہم ہے، اس کی توفیق اللہ نے جو دی ہے. نبی علیہ السلام کے احسانات بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا احسان حضور کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تبلیغ کی، اور پھر تبلیغ نبی علیہ السلام نے پہلی نسل کو، انہوں نے دوسری نسل کو، یہ سلسلہ اب تک چلتا رہا کہ بندے ضعیف کو اس کی روایت اور درایت میں سے ایک خاص حصہ ملا. کہ بات اہم نوعیت کی ہے، اسے سمجھ لیں اور ساتھ ساتھ اس کا جو آپ نے دیباچہ یا آپ کی مقدمہ سن لیا وہ بھی اس کو دیکھ لیں. جو صفحہ نمبر 12 ہے وہ ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا تاکہ خلاصہ ذہن میں رہے. تو الباب الاول صفحہ نمبر 13 یہاں پہنچے آپ. صفحہ نمبر 13 پر جو کچھ درج ہے وہ سب سے پہلے وہ 5 علوم کا تعارف: علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. احکام واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام. عبادت کے دائرے میں واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، یا معاملات کے درجے میں واجب، مندوب، مباح اور مکروہ اور حرام، یا تدبیری منزل کے دائرے میں، یا سیاست مدنیہ کے دائرے میں. مختلف قسم کے احکام. اب یہ جو علم الاحکام ہے قرآن پاک کی آیات سے سمجھ کر اس کی تفصیل بیان کرنے والے کا نام فقیہ ہے. احکام القرآن پر انہوں نے بڑی تفسیریں لکھی ہے. احکام القرآن امام جساس راضی کی، امام احکام القرآن قرطبی کی، احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب، اور اسی طرح احکام القرآن ہی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے دائرے میں جو لکھی گئی، ان کے خلفاء نے لکھی ہے احکام القرآن. مولانا ادریس کاندیلوی اور دوسرے حضرات کے، مفتی جمیل احمد تھانوی وغیرہ، وہ تفسیر بھی احکام القرآن کے نام ہی سے موجود ہے. تو فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں آیات الاحکام کو تلاش کرے اور ان کی توضیح اور تفصیل اور تشریح پیش کرے، کون کون سا حکم نکلتا ہے وہ سامنے لائے. دوسرا علم الجدل ہے. یہ مقابلہ ہے باطل فرقوں کے ساتھ، جو 4 فرقے ہیں: یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین. لیکن ان فرقوں کو
چیلنج کرنے والا جو ہوگا وہ متکلم ہوگا، علم کلام والا، وہ ان کے عقائد کی تردید کرے گا، یہودیوں کی، عیسائیوں کے عقائد کی، اور اسی طرح مشرکین اور منافقین، مشرکین کی جتنی بھی قسمیں بیچ میں آ سکتی، تو علم کلام والے نے اس کی تشریح کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کے احسانات کا ذکر، پھر تذکیر بایام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جانب سے پیش آنے والے واقعات، تذکیر بالموت وما بعد الموت، حشر نشر حساب میزان جنت اور دوزخ کا تذکرہ۔ یہ جو آخری تین علوم ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات، اور تذکیر بایام اللہ جو واقعات پیش آئے ہیں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی، اور تذکیر بالموت وما بعد الموت والی آیتیں، ان کی تفسیرات واعظ اور مذکر کے ذمے ہے۔ دعوت و تبلیغ والے لوگ وہ ان آیات کو سامنے لائیں گے اور ان سے جو احسانات ذکر ہیں ان کو پیش کریں گے، جہاں جس چیز سے ڈرایا ہے اس کا تذکرہ کریں گے، جس کا شوق دلایا ہے اس کا ذکر کریں گے، مرنے کے بعد کے حالات پیش کریں گے۔ منوط ان کا معنی ہے معلق، منوط کا معنی ہوتا ہے معلق۔ عبارت دیکھ لیں آپ، کہتے ہیں کہ الباب الاول فی بیان العلوم الخمسۃ التي يدل عليها القرآن العظیم نصا، پہلا باب ان علوم کے بیان میں ہے جو 5 ہیں جن پر قرآن پاک صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ لیعلم جان دیا جائے ان معانی القرآن، قرآن پاک کے مفہومات جو منصوص ہے، لا تخرج عن 5 علوم، 5 علوم سے نہیں نکلتے۔ مقاصد، معنی قرآن منصوصہ، قرآن پاک کے مرکزی مقاصد، مقصودی چیزیں، وہ 5 علوم سے باہر نہیں ہے۔ علم الاحکام وہی الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام، یہ چیزیں ہیں، واجب، مندوب، مباح اور مکروہ اور حرام۔ سواء کان من قسم العبادات اور من قسم المعاملات اور من تدبیر المنزل، خواہ عبادات کے قبیلے سے ہو یا معاملات یا تدبیر منزل یا سیاست مدنیہ، ملکی اور سیاسی نظام۔ وتفصیل هذا العلم منوط بذمة الفقیہ، اس علم کی تفصیل معلق ہے فقیہ کے ذمے کے ساتھ، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ علم الجدل وهو المحاجہ، یہ مقابلہ ہے، مع الفرق الاربع الضالہ، 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ، یہودی، عیسائی، مشرکین، منافقین۔ وبیان هذا العلم منوط بذمة المتکلمین، متکلمین اس کے بیان کے ذمہ دار ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ وهو بیان خلق السماوات والارض، آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنا ہے، بندوں کو الہام کرنا ہے، ما یحتاجون الیہ، جس کی بندوں کو ضرورت ہے، ضرورت کی چیزوں کا الہام۔ وبیان صفات اللہ الکاملہ، اور اللہ کی کامل صفات کا بیان، یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بایام اللہ، وہ واقعات جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، من قبیل تنعیم المطیعین و تعذیب المجرمین، منعمین کو نوازنے کے حوالے سے جو واقعات ہیں، جن واقعات کے ذریعے سے مطیعین کو نعمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور مجرمین کو سزا کی دھمکی دی ہے۔ علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، تذکیر بالموت وما بعد الموت، وہ کیا چیز ہے؟ حشر نشر حساب میزان جنت اور دوزخ۔ وتفسیر هذه العلوم الثلاثہ، ان 3 علوم کی تفصیل، و ذکر الاحادیث والآثار، احادیث اور آثار کا تذکرہ، المتعلق بها، جو متعلق ہے ان چیزوں سے، یعنی 3 علوم سے، یرجع الی الواعظ والمذکر، واعظ اور مذکر کی طرف یہ چیزیں لوٹتی ہیں۔ تو آگے پھر بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے ان 5 علوم کو پیش کرنے میں وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی بات ہے، تو انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ اہم سوال ہے اور وہ ضروری بات تھی۔
مجھے تو خود صرف عربی سے استنباط کا استفادہ کرنا ہوتا ہے، جو عربی کتاب ہے متن، اور وہی کافی ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اس پہ شروحات مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی شرح ہے الخیر الکثیر، بڑی تفصیلی ہے، وہ بھی دیکھ لیں، اور بھی شاید ہوں لیکن مجھے وہ نظر آئی تھی، وہ اچھی ہے۔ مولانا سعید پالنپوری کے کوئی شاگرد ہیں، وہ حضرت کی تائید اس کتاب کو حاصل ہے۔ خود حضرت کی عربی جو کتاب ہے وہ بہت اہم ہے، العون الکبیر کے نام سے مولانا سعید احمد پالنپوری کی، اسی کی شرح ہے، لیکن زیادہ توجہ متن پر دینی ہے کہ متن کے اندر کوئی بات سمجھ کے بغیر نہ رہ جائے، اضافی مباحث ثانوی درجے کے۔ اصول یہ ہونا چاہیے نا کہ معیار بن جائے تو مقدار کے لیے پوری عمر ہمارے پاس موجود ہے، اور متن سے معیار بنایا جاتا ہے۔ باقی تشریحات میں وقت لگ جائے تو مقدار کا اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن معیار کبھی کبھی متاثر ہو جاتا ہے، تو اس کے متن میں کوئی چیز نہ رہ جائے۔